وکیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ سب تمام باقی رستے اس ملک کے اندر بند ہو گئے ہیں، نہ سڑکوں پہ نہ عدالتوں پہ نہ سیاست میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ڈوسیئر حوالے کیا ہے آئی ایم ایف کے، اور آئی ایم ایف یہ کہے گا جی کہ آپ اپنے سسٹمز ٹھیک کریں. ویسے وہ جو ملاقاتیں کریں وہ مل کے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنے سسٹمز ٹھیک کریں، اس کے علاوہ تو وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، تو وہ سسٹمز ہی ٹھیک کروائیں گے جب یہ ڈوسیئر دیا جائے گا. ماری صاحبہ کیا ہی خوب ہوتا آپ یہ پوچھ لیتی کہ ڈوسیئر میں تھا کیا یا اس کے کانٹینٹس کیا تھے. یہ تو نہیں بتایا کہ ڈوسیئر میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ 339 صفحے ہیں ڈوسیئر کے، لیکن ایک بھی صفحہ منظر عام پہ نہیں آیا. عمران خان صاحب کے تو غالباً 3 خط منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور ایک خط انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے، وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. تو آف کورس کیا آئی ایم ایف اپروپریٹ فورم ہے ان تمام چیزوں کے لیے؟ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج کیا، آئی ایم ایف کو خط لکھا پاکستان کو پیسے مت دو، اب انہوں نے ڈوسیے دے دیا. تو آف کورس جو اگلی ٹرانچ آنی ہے اسی کے بیچ میں یہ حائل ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ ملیں. اینڈ آف کورس اس سے اس حکومت کا نقصان تو نہیں ہے، اس پوری قوم کا اور ملک کا نقصان ہے. سو آف کورس دی شوڈ بی آؤٹ ان دی اوپن. الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد جب پاکستان آیا تھا تو ان کی ملاقات تحریک انصاف کے وفد سے ہوئی تھی، اور اس وقت گو ہیڈ دینے کے بعد ان سب کنسلٹیٹو پروسیس میں تحریک انصاف نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا حکومت کو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اچھی طرح میں یاد ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. جی بالکل، ایک وفد آیا تھا، ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اس حوالے سے ہوئی تھی کہ یہاں پہ اگر بالفرض کے کل کو آپ حکومت میں آتے ہیں اور یہ پروگرام ہے، اور بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے، اگر مثال کے طور پہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ میں اگر آپ کی کوئی ذہنی ہم آہنگی اپنے ان کی دوسری جو حکومت کے ساتھ اتحادی ان کے ساتھ ایٹ سم پوائنٹ ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ پورا آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلی دفعہ کی طرح 10 روپے کم کر کے تو پھر وائلیشن کریں گے؟ تو وہ کچھ سرٹن شیورٹیز تھیں جو دیکھیں نا ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ ہینڈ تو ہوا. تحریک انصاف نے فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کو اس وقت، یہ ٹھیک ہے نا یہ بات. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات ہے، اس ٹائم انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن یہ کوئی اپروپریٹ یا ریلیونٹ فورم تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ ڈوسیے دے رہے ہیں. کیا یہ اب اگلا خط جو ہے کیا صدر ٹرمپ کو لکھیں گے اور ان کو کہیں گے کیونکہ یہاں پہ سپہ سالار جو ہیں وہ تو خطوں کا جواب ہمیں نہیں آ رہا، تو اب ٹرمپ جو ہے وہ دوست رہا ہے کیونکہ ان کا ذاتی بقول ان کے، تو پھر اگلا خط تو میں وہیں پہ جاتا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی فی الحال جو خط و کتابت کی سیاست ہے سینیٹر صاحب، فی الحال ہم وہی دیکھیں گے. 3 خط آئے ہیں سامنے، کچھ ابھی فی الحال خط و کتابت کے اوپر آپ لوگوں کا اکتفا ہے، مزید خط آئیں گے کچھ سامنے؟ دیکھیں ماریہ جی، ابھی جو آپ کی اور بیرسٹر صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اس میں کم از کم ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اور آپ نے میں جب پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس وقت آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس ملک کو نقصان دینا چاہتی تو پاکستان تحریک انصاف بڑے آرام سے اس وقت کہہ دیتی سوری وی ڈو ناٹ گیو اینی گارنٹی، لے لیتے نا پیسے. ٹھیک ہے، اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ پتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ان ادر ورڈز جب آپ پروفیشنل بیگر ہونا تو یہ یاد رکھے ایک پروفیشنل بیگر میں اور ایک غریب آدمی میں جو قرضہ لینے جا رہا ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. ان میں فرق ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ کا. جو پروفیشنل بیگر ہوتا ہے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرتے ہوئے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. جو اپنی سیلف ریسپیکٹ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تجھ سے قرضہ مانگ رہا ہوں لیکن میں اپنے ملک کو نہیں بیچ رہا، اپنی ذات کو نہیں بیچ رہا. آپ نے قرضہ دینا ہے تو ٹھیک ہے دو، نہیں دینا تو اپنا کام کرو. اب یہ فرق ہے. اب یہاں پہ آپ نے ان کو بڑا اچھا پکڑا ہے. اور میں مزے کی بات یہ کہ دیکھیں بیرسٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو کٹورا لے کے جایا کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ پوری ٹیم، آئی تھنک یو نو یو فارگوٹن دیٹ. لیٹ می جسٹ جاگ یور میموری. اسی وجہ سے بیرسٹر صاحب اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تو بیگرز ہمیں تو نہ کہیں، ہم تو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں سر. دیکھیں آئی تھنک یو نو وی ریلی آئیڈینٹیفائی who the beggar is and who. پلیز الاؤ می، اگر ہم میں سے ایک بولنے کا اگر آپ بولنا چاہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں سو دیٹ ایٹ لیسٹ ہم میں سے کسی ایک کی بات پوری طرح سن لی جائے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں اچھا، اس میں یہ کہ دیکھیں بیرسٹر صاحب میں نے اس لیے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ جب آپ کسی پروفیشنل بیگر کے گھر جاتے ہیں نا اس کے گھر میں سب کچھ پڑا ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے. اب اگر آپ ان لیڈرشپ کی بات کر لیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ سارے لیڈرز دیکھیں ان کی باہر پراپرٹی دنیا میں ہر جگہ ہے. آپ کو اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آؤ، اپنے بچوں کو نہیں پاکستان لا رہے کہ انویسٹمنٹ کرو.
وہ اربوں ملینز ڈالرز کے وہ اونرز ہیں. ان میں سے کون لے کر آیا $2 ملین یا $5 ملین یا $30 ملین؟ کوئی لایا ہے؟ خالی ایون فیلڈ کی آدھی، وہ ایون فیلڈ پوری بلڈنگ ان کی ہے، پوری سینٹر میں وہ بلڈنگ ان کی ہے. ان میں سے آدھا بیچ دینا تو آپ کا کم از کم $1 بلین تو آ ہی جائے گا. وہ آ کے آرام سے $1 بلین دے سکتے ہیں. لیکن آدھی بلڈنگ کی میں بات کروں، میں ابھی پوری کی بات بھی نہیں کر رہا. جس جگہ پہ یہ ہے اٹ از اوور لوکنگ دا ہائیڈ پارک. صحیح. کبھی آپ جا کے دیکھیں بیرسٹر صاحب. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا ڈاکٹر صاحب. بس مجھے اس بحث کو اب سمیٹنا ہے کیونکہ فی الحال لگتا یہ ہے کہ خطوں کتابت کی ہی فی الحال سیاست ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب یہ جو خط ہے یہ ہے تو اوپن لیٹر، تو کیا اس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے کوئی انہوں نے پڑھ لیا ہے؟ بائی دا وے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پڑھا ہے یہ خط؟ دیکھیں، پہلے کہا گیا کہ خط لکھا ہے اور پھر کہا گیا خط ڈیلیور نہیں ہوا. خط پھر دوسری طرف سے یہ آگئی بات کہ خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول بھی ہوا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور پھر تو آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے کہ اگر ایسا کوئی خط آئے تو وزیر اعظم صاحب کو بھیجا جائے گا. تو ان پرسن یا فزیکلی تو خط کوئی بھی نہیں آیا. اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اوپن لیٹرز ہیں. تو اوپن لیٹرز تو پڑھ لیے پی ایم صاحب نے، تو کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. پی ایم صاحب نے ویسے پڑھ لیے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ نہیں، میرے خیال دیکھیں اوپن لیٹرز ہیں تو وہ لیٹرز میں اخبار میں اگر کوئی خبر آئی ہو تو پھر بالکل اس حوالے سے خبر کی حد تک وہ پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان ویسے میں نے کہا وزیر میں نے تو دیکھیں کہ میں نے تیسرے خط میں نے بالکل پڑھے ہیں، تینوں کی تینوں خط. اور کیونکہ بڑی انسپریشن ڈرا کی جاتی ہے نیلسن منڈیلا سے، مارٹن لوتھر کنگ سے، اور پھر اس کے بعد مجیب الرحمان سے، کہ جو 6 نکات ہیں. اب ان 6 نکات میں سے سب سے اسٹانشنگ بات یہ تھی کہ تیسرے خط میں تو 5 نکات ہو گئے. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ چوتھا 5واں خط آئے گا تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے وہ خط پڑھ لی ہیں. وہ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نے نہیں پڑھے، یہ تو ہمیں سامنے بتا دی خط پڑھ لیے انہوں نے. ماریا جی، میں ایک وہی معصومانہ والا سوال بن جاتا ہے، آپ کے چینل سے معصومانہ سوال آتا ہوتا ہے کہ آپ واقعی ان پہ بلیو کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے خط نہیں پڑھا؟ سر پھر بھی بہتر ہوتا ہے نا کہ پوچھ لے ان سے، جو کہ آپ ان سے زبانی طور پہ پوچھ تو لینا، یہ ہمارا فرض ہے. یہ لوگ خط پڑھیں گے، عمران خان کا خط لکھا ہوا خط سب سے پہلے یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے ساتھ کوئی انٹرپریٹر بھی لکھیں گے جیسے بیرسٹر صاحب ہے، ان کو انگریزی سمجھا سکے کہ انگریزی میں لکھا ہوا اس کا مفہوم کیا ہے. تیسرا خط اردو میں تھا سر. چلے تیسرا خط ہماری قومی زبان میں تھا. تبھی تو انہوں نے اردو میں لکھا تھا کہ پہلی 2 سمجھ نہیں آئی ہوں گی پرائم منسٹر صاحب کو. چلے، بڑی دلچسپ بحث ہے، بہت شکریہ.